يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. اگر آپ ایتھیس کو مانیں گے نا, ایتھیزم کی طرف جائیں گے آپ اور اللہ کا انکار کریں گے, تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا, کوئی فرق نہیں رہے گا. کیونکہ پھر آپ کسی چیز کو اچھا یا برا کہہ ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہوگا کہ اچھا کیا ہے برا کیا. ہر چیز کو آپ عقل سے فیصلہ کرو گے تو عقلیں ہر ایک کی کیا ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے مختلف. مثال کے طور پر ایک ایتھیسٹ سے میں نے سوال کیا, میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھائی کی, قیامت آ گئی مگر وہ اچھائی کی ڈیفائن نہیں کر سکا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر اللہ کو نکالو گے تو مذہب نکل جائے گا, پیغمبر, تو سارا سیٹ اپ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا. تو پھر میں نے کہا کہ طاقتور کمزور کو کھائے گا. پھر وہ کہے گا کہ دیکھو سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے, شیر اپنے سے کمزور جانوروں کو کھا جاتا ہے. تو اس سے وہ پھر وہ نیچر سے لے گا نا ہر چیز. تو نیچر یہ کہتی ہے کہ جو پاورفل ہے وہ کمزور کو دبا لے. کمزور کو اللہ نے کمزور یا نیچر نے کمزور اس لیے تو رکھا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرے, اور طاقتور اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کیا کرے, کھا جائے. تو وہ یہ کرے گا. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس عمل کو آپ کیا کہو, ناجائز کہو. پھر جو بڑے بڑے سیاستدان غریبوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ان کے پاس کھانے کی طاقت نہیں, ہمارے پاس طاقت ہے, ہم کھا رہے ہیں. کیسے کہو گے کہ یہ غلط ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے غلط کہنے کی. رشتہ داری جوڑنی ہے کہ توڑنی ہے, کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. سود تو بہت بات کی چیز ہے, جس سے معیشت کا نظام تباہ ہو رہا ہے, وہ تو حلال ہی ہے. وہ تو اسلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ویسے ہی حلال کہتے ہیں. حالانکہ سود کی وجہ سے انسانی معیشت کیا ہو گئی ہے, برباد. پھر زنا میں آپ فرق نہیں کرو گے کہ کس سے حلال ہے کس سے حرام ہے, نہ جو اچھا لگے وہ کیا ہے. اسی وجہ سے یہ جتنے دنیا میں ظالم لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں زیادہ تر لوگ اپنے گناہ کو حلال کر کے کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں شراب پینے والا کیا کہتا ہے, یہ اسٹریس کا کیا ہے, علاج ہے. جبکہ اس شراب سے انسانیت کو جو نقصان ہوا ہے, بے تحاشا نقصان. یہ تو مذہب ہے جس نے شراب پر پابندی لگا دی. صحابہ نے پوچھا اس کی لاجک کیا ہے, اس میں تو فائدے ہیں, تو ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتا ہے. قرآن نے کہا کہ اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے, حرام. بس خدا کے آگے تو آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے بھائی. اب آپ خدائی کا انکار کر دو تو دلائل سے ثابت کرتے رہو بیٹھ کے. کسی شرابی کے سامنے آپ دلائل کے انبار لگا دو, آپ کی ہر دلیل کو وہ چٹکی سے اڑا دے گا. بیٹھ جاؤ پھر پیو. جب پیو گے تو کیا ہوگا, جو ہو رہا ہے. یہ جو ایک صاحب امریکہ میں 10-15 سال رہے ہیں اور یورپ میں, وہ کہہ رہے ہیں شراب جو ہے نا, شراب, اس کا جو تصور فلموں میں اور موویز میں دکھایا جاتا ہے حقیقت میں ایسا ہے نہیں. شراب کا جو تصور موویز میں دکھایا جاتا ہے, وہ جو یو ایس اے سے اور یورپ سے گھوم کے کئی سال رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم حقیقت میں یہ تصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے نا, اس کے بعد روڈوں پہ اوندھے منہ پڑے ہوئے دیکھا کرو لوگوں کو آ کے. تو لاجک سے آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے. یہ تو میں اللہ کا انکار کرنے کے جو انسانی تہذیب کو نقصان ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایتھیسٹ لوگ آپ کو جنگلی بنا دیں گے, جنگلی. پھر آپ اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ گے, صحیح ہے نا. پھر بیوی کے حقوق ادا, کیونکہ میرج سسٹم متعارف کروانے والے پیغمبر ہیں. نکاح کی ترغیبات پیغمبروں نے خدائی تعلیمات کے مطابق دی ہیں. وہ میں ماہر نفسیات مجھے یاد آ گئے, وہ کہہ رہے تھے انسانی تاریخ میں 4000 سال پہلے شادی کا رواج شروع ہوا ہے, اس سے پہلے رواج نہیں تھا. یہ اتنا بڑا پھینکی ہے ان ماہر نفسیات نے. اس لیے کہ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر وہ میری ان سے ملاقات ہوتی, کہ حضرت آپ کم از کم بات کرنے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ جس کتاب میں, گورے کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے, گورے کی یہ ریسرچ ہے یا تھیوری ہے, یہ ایک نظریہ پیش کیا لوگوں میں غور کرنے کے لیے. یہ اتنی غلط بات ہے, اس لیے کہ ہم جتنا ماضی کی طرف جاتے ہیں ہمیں مذہبی تصورات زیادہ ملتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اور اب انسان عقل کو جتنا استعمال کر رہا ہے, جو مذہب سے آزاد لوگ ہیں وہ پہلے اتنا استعمال, پہلے تو
یا تو پیغمبروں کی بات لوگ سنتے تھے یا اپنے باطل مذہبوں کے پیچھے چلتے تھے. خود سے بیٹھ کر تو انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ اقوام متحدہ بنے اور پورے قوانین پاس ہوں. تو جب انسان نے اتنی عقل استعمال کر کے ترقی کی تو نکاح کے رواج کو پروموٹ کیا, یہ ختم کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو نکاح کے رواج زیادہ نظر آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ آج بھی یورپ چاہتا یہی ہے کہ میرج سسٹم معاشرے میں فروغ پائے. امریکہ بھی چاہتا ہے, کینیڈا بھی چاہتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کی قوم اب ان کے ہاتھ سے نکل گئی, لیکن ان کے بھی ماہرین کہتے ہیں یار یہ میرج سسٹم کیا ہے, اچھا ہے, لیکن اس پہ لا کیوں نہیں سکتے کہ اس میں انسان کی آزادی ختم ہوتی ہے, عیاشی ختم ہوتی ہے, وقتی عیاشی. دیر پا نقصانات ہیں وقتی, جیسے شراب چھوڑنے کے نقصانات دیر پا ہیں, وقتی فائدے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب اتنا ذہین ہو گیا انسان, اس وقت وہ وقتی فائدے کو دیکھ رہا ہے, مستقبل کے فائدے کو نہیں دیکھ رہا. تو جب انسان اتنا میچور نہیں تھا, پوری دنیا کے قوموں نے کوئی گول میز کانفرنس کی تھی کہ ہم وقتی فائدے کو مت دیکھیں. ایکچولی چونکہ زنا سے بڑے نقصانات ہیں, تو پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں ہم سب ان میں میرج سسٹم کو کیا کریں گے, بولو بھائی, فروغ دیں گے. یعنی پہلے تو زنا تھا, بعد میں ساری دنیا کے انسان مل کے قانون بنا کے میرج سسٹم کو کیا کر دیا دنیا میں رائج. کیوں؟ جن انسانوں نے ایسا کیا ان کی باقیوں نے سنی کیوں ہے بھائی؟ اگر آپ پہلے تو جنگلی لوگ تھے نا, جنگل میں 4 آدمیوں کو چھوڑ دیں, کبھی بھی شادی کی طرف 4 آدمی اور 4 عورتیں چھوڑ دیں آپ, اور کوئی تہذیب نہ ہو, کوئی تعلیم دینے والا نہ ہو, کبھی بھی شادی کی طرف نہیں آئیں گے. مرد جیسے ہی بالغ ہوگا عورت کی طرف ہوس کی نگاہیں ڈالے گا اور ہر طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ 4 ہوں یا 4000 ہوں, وہ ایسے ہی رہیں گے. ان کو کان سے پکڑ کے لانا پڑے گا کہ نا 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 نا, بالغ ہو گئے تو ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے, تم نے نکاح کرنا ہے, بہو بنا کے گھر میں لانا ہے. پھر جو اولاد ہوگی تو اس کا باپ ہے, تیرا باپ بھی اس کی کیا کرے گا, تربیت کرے گا. یہ چیزیں گن پوائنٹ پہ تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں. پھر قانون سازی ہو کہ جو اس کے خلاف چلے گا اس کو کوڑے ماریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ, اور یہ پیغمبروں سے زیادہ اتنا ذہین کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ خدا کی گائیڈنس کے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ پھر پیغمبروں کو بھیجتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ قوم کو یہ بتاؤ, پھر اللہ ان کی مدد کر کے وہ قانون منواتے بھی ہیں. ہمارے پاس جو قدیم ترین پیغمبر جن کی تعلیمات محفوظ ہیں کچھ حد تک, اور جن کا مذہب, وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں, جو 4000 سال سے زیادہ پرانے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی, فرعون کو غرق کروایا. اور موسیٰ علیہ السلام جو سسٹم لے کر آئے, اس سے پہلے فرعون میں جو نکاح کا سسٹم تھا وہ بھی کسی پہلے والے پیغمبر کی تعلیمات کا, بولو بھائی, نتیجہ تھا. کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان سارے پیغمبروں ہی سے سیکھا کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہونا شروع ہو گئے. تو جو دور ہوئے ان میں رواج ختم ہو گیا, جو باقی رہے ان میں رواج, بولو بھائی, باقی ہے. آج بھی سب سے زیادہ نکاح کا رواج کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں. تو ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ پیغمبر نے سکھایا ہے. اب اگر مجھے کوئی کہے مجھے پیغمبر نے نہیں سکھایا تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا. صحیح ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا. تو جن قوم میں پیغمبروں کی تعلیمات کا اثر جتنا کم ہے وہ نکاح سے اتنی زیادہ دور ہیں. تو یہ مجھے معلوم ہے, جس بیچارے کی اتنی ریسرچ نہیں ہے, اور ایک ماہر نفسیات جس نے یورپ سے اتنی ڈگریاں لی ہوئی ہیں, وہ بیچارہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ 4000 سال پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا. تو 4000 سال پہلے کس نے, دیکھو ایک جگہ ایک گاؤں میں لوگ رہتے ہیں نا, تو چلو ہم کہتے ہیں ان کے کوئی پرمپرا ہوگی, کسی سردار وڈیرے نے گن پوائنٹ پہ ان کو لگا دیا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں 4000 سال پہلے بھی دنیا, پوری دنیا میں آباد تھی. لوگوں کو ایک ٹاسک پہ جمع کس نے کر دیا؟ تو یہ جو آج کل جو مذہب سے باغی لوگوں میں بھی اگر نکاح کا رواج ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں خاندان کی وجہ سے, اور خاندان میں کہیں صدیوں پیچھے کوئی پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے اس پہ ڈالا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اگر آپ ایتھیزم کی طرف آتے ہو, اللہ کا انکار کرتے ہو, تو دلیل کے لحاظ سے تو آپ کی باتیں ویسے بھی غلط ہوں گی, لیکن انسان کی تہذیب کی بھی واٹ لگ جائے گی. انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ممکن ہے آپ کو ایتھیسٹ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پرانے آثار, بولو بھائی, باقی ہیں.
کیونکہ جب ابھی تو مذہبی لوگ دنیا میں زیادہ ہیں, آہستہ آہستہ جب ایتھیسٹ دنیا میں زیادہ ہو جائیں گے تو ایک ایسا دماغ بھی پیدا ہوگا جو کہے گا کیوں میں تیری کیوں مانوں, ہے بھائی, میں اقوام متحدہ کی کیوں مانوں, میری کیا لگتی ہے اقوام متحدہ جو اس نے یہ لا بنا دیا تو میں کیوں مانوں, میں تو دیکھتا ہوں سمندر کی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے, تو اگر میرے پاس پاور ہے تو میں اپنے سے چھوٹوں کو کھانا شروع کروں گا. وہ انسانی گوشت بھی کھائے گا, اس کی جائیدادیں بھی کھائے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو دنیا کوئی ایسا دماغ نہیں ہے جو ان کو ایک جگہ لا کے جمع کر دے.